رسول پاک نے بیان کی، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں عام آدمی نے جناب فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے۔ حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے، اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار رکھیے کبھی سامنے؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا ارمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کمپلے داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڑانا، مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ لیکن ابھی نعرہ ہی ہے، خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا، دوستوں یاروں کو رکھا، مجھے وہ نہیں پیارے آپ پیارے۔ حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں آپ سے پیار ہے۔ محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی، عزت نہیں، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا، جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ میرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ تیری حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں۔ اب کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی، ان میں بھی ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، یہ اصل میں پتا نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ۔ پیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں اسپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر، اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی بڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ اب فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے
मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े ना रोजा रखे ना तो मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोलने लगा, पीर जी मैनू तो सीधे लफज भी कोई नहीं होंगे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। और पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूँ, अपने नबी का गद्दार नहीं हूँ, गुनाहगार जरूर हूँ, मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलया सी मैनू मिलता दसना सी मैं, तुझे मिला था ना, तूने सुन ली बात, कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया, तेरे सामने तेरे मुस्तफा के इल्म की तौहीन कर गया, तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया, तू सुनता रहा, हो कैसे गया। सुनो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूं, गैरत ईमानी पैदा करे। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल, हर चीज